السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن، تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کر رہے تھے چینی طب یعنی چائنیز میڈیسن۔ اس کے فرسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے تعارف دیکھا تھا، پھر اس کے بعد چینی طب کے بنیادی نظریات دیکھے تھے، نظریہ یانگ اور ین کے بارے میں بات کی تھی، شی ننگ کے بارے میں بات کی تھی جو فادر آف چائنیز میڈیسن ہے، پھر اس کے بعد ہوانگ ٹی کے بارے میں بات کی تھی، پھر سن زومیاؤ کے بارے میں بات کی تھی۔ چائنیز میڈیسن یعنی چینی طب کے سیکنڈ پارٹ میں آج ہم لوگ بات کریں گے چینی طب کے مخصوص طریقے علاج دیکھیں گے۔ اس میں کون کون سے طریقے دیکھیں گے؟ علاج بالابر یعنی ایکوپنکچر، علاج باللذع یعنی موکسیبیشن کے بارے میں بات کریں گے، علاج بالدلک یعنی مساج کے بارے میں بات کریں گے، اور سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے چینی طب میں چینی طب کے ضابطۂ اخلاق یعنی کوڈ آف ایتھکس آف چائنیز میڈیسن۔ چینی طب کے مخصوص طریقے علاج۔ فوہیسائی کے نظریے کے مطابق بدن میں دو متضاد قوتیں یانگ اور ین پائی جاتی ہیں۔ جب ان قوتوں کے درمیان توازن برقرار رہتا ہے تو صحت قائم رہتی ہے، اور جب یہ قوتیں توازن کھو بیٹھتی ہیں تو مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی چائنیز فلسفی فوہیسائی جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بدن میں انسان کے جسم میں دو ایسی قوتیں اپوزٹ فورسز پائی جاتی ہیں جن کا نام ہے یانگ اور ین، جب ان کا بیلنس مینٹین رہتا ہے تو صحت قائم رہتی ہے، اور جب یہ امبیلنس ہوتی ہیں تو مرض پیدا ہوتا ہے یعنی ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ ماہیت مرض کے تعلق سے نظریہ یہ ہے کہ جسم کے اندر تمام اعضاء یعنی آرگن کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے 12 مخصوص رگیں موجود ہیں۔ ان رگوں میں ہر وقت یانگ اور ین دو فورسز دورہ کرتے ہوئے اعضاء یعنی آرگن کے افعال یعنی فنکشن کو درست کرتی رہتی ہیں، لیکن جب کسی رگ میں سدہ یعنی کلاٹ پیدا ہو جاتا ہے تو یانگ اور ین کے دورے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں اعضاء یعنی آرگن میں موجود یانگ اور ین کا مخصوص توازن یعنی جو بیلنس ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا صحت کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سدے کو دور کیا جائے یعنی کلاٹ کو دور کیا جائے۔ چینی طب میں سدے کو دور کرنے کے لیے 3 علاج کے طریقے اہم اور معروف ہیں۔ پہلا، علاج بالابر یعنی ایکوپنکچر، علاج بالابر یعنی سوئی کے ذریعے علاج۔ اس طریقے میں جسم میں سوئی چبھو کر درد یعنی سوز پیدا کیا جاتا ہے، اس کو علاج سوئی بھی کہتے ہیں۔ اس علاج کی تاریخ بہت قدیم ہے، 2800 قبل مسیح اس کی ابتدا کا پتہ چلا ہے۔ علاج بالابر کی تھیوری یہ ہے کہ مخصوص اندرونی اعضاء کا رگوں کے ذریعے یعنی انٹرنل آرگن کا رگوں کے ذریعے بیرونی جلد یعنی ایکسٹرنل اسکن پر واقع مخصوص مقامات پر ہیجان یعنی اسٹیمولیشن پیدا کر کے متعلقہ اندرونی اعضاء کے حالات صحت یا مرض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، یا رگوں میں واقع سدوں یعنی کلاٹ کو کھولا جا سکتا ہے، جس سے اعضاء کو تقویت یا تسکین یعنی پاور اور ریلیکسیشن ملتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق جلد پر واقع 365 مخصوص نقطے اندرون بدن 12 رگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اندرونی رگوں میں 6 کا تعلق بڑی آنت، چھوٹی آنت، مثانہ، معدہ اور پتے کی نالی وغیرہ سے ہے۔ یعنی انٹرنل باڈی میں جو 6 رگیں ہیں ان کا تعلق لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، مثانہ یعنی بلیڈر، معدہ یعنی اسٹمک، اور پت کی نالی یعنی بائل ڈکٹ وغیرہ سے ہے، اور باقی جو 6 رگیں ہیں ان کا تعلق ہارٹ سے ہے، لنگس سے ہے، لیور سے ہے، طحال یعنی اسپلین سے ہے، اور سیکسول آرگن سے ان کا تعلق ہے۔ لہٰذا جس عضو میں مرض لاحق ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اندرونی مخصوص رگ سے بیرونی نقطوں پر سوئی کے ذریعے سوز یعنی درد کی لہر رگ کو تحریک پہنچاتی ہے، اور تحریک سے سدہ دفع ہو جاتا ہے۔ یعنی انٹرنل باڈی میں جس بھی آرگن میں یہ ڈیزیز لاحق ہوتی ہے، ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، اس کے ایکسٹرنل پوائنٹ پر سوئی چبھوئی جاتی ہے، اور اس سوئی سے ایک سینسیشن کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک موومنٹ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو کلاٹ بنا ہوتا ہے وہ کلاٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
جس سے یانگ اور ین کی قوتوں میں توازن برقرار، یعنی یانگ اور ین کے جو فورسز ہیں ان کا بیلنس مینٹین ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں علاج بالابر کے لیے سونے اور چاندی کی سوئی استعمال کرتے تھے، لیکن اب اسٹیل کی بنی ہوئی مطہر یعنی اسٹرلائزڈ سوئیاں استعمال کی جاتی ہیں جو مختلف نمبر کی ہوتی ہیں۔ ہیجان میں کمی یا زیادتی کے لیے سوئی کو گرم اور ٹھنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے علاج باللزا یعنی موکسیبیوشن۔ علاج باللزا یعنی داغنے کے ذریعے علاج، اس کی تھیوری بھی علاج بالابر کی طرح ہے۔ علاج بالابر میں جسم میں سوئی چبھو کر درد یعنی سوز پیدا کیا جاتا ہے، لیکن علاج باللزا میں کسی دھاتو یعنی میٹل جیسے سونا، چاندی اور لوہے وغیرہ کے ذریعے داغ کر علاج کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے وغیرہ کو گرم کر کے کسی ایسے آرگن پہ یا کسی ایسے پوائنٹ پر رکھنا۔ اس علاج کا نقصان یہ ہے کہ جلد پر اس کے زخم کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ یہ علاج اب زیادہ رائج نہیں ہے، یعنی یہ علاج کے نقصان یہ تھے کہ اس علاج کو کرنے کے بعد اس کے زخم باڈی پر، جسم پر یعنی اسکن پر باقی رہتے تھے، اس وجہ سے اب یہ علاج زیادہ استعمال میں نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہم لوگ بات کریں گے علاج بالدلک یعنی مساج کی۔ علاج بالدلک یہ چینیوں کا مخصوص اور کثیر استعمال طریقہ علاج ہے، یعنی یہ چینیوں کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ استعمال کیے جانے والا علاج کا طریقہ ہے۔ اس کی تھیوری بھی علاج بالابر کی طرح ہی ہے، یعنی بیرونی جلد پر واقع خاص مقامات پر مالش کے ذریعے تحریک پیدا کرنا اور متعلقہ مخصوص اندرونی عضو کو تقویت دینا۔ علاج بالدلک یعنی مساج کی بھی تھیوری علاج بالابر کی طرح ہی ہے کہ اس میں جو ایکسٹرنل آرگن ہیں ان پر مالش کی جاتی ہے یعنی مساج کی جاتی ہے، اس کے ذریعے ایک تحریک یعنی موومنٹ پیدا کی جاتی ہے جس سے جو انٹرنل آرگن ہیں ان میں تقویت پہنچتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں مالش کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی ہتھیلی سے، کبھی شدید طور پر ہیجان پیدا کرنے کے لیے ہاتھ کے انگوٹھے یا کسی گول اور چکنی لکڑی وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج تھکان اور اعصابی ہیجان کو دور کرنے کے لیے زیادہ مستعمل ہے۔ چائنیز میڈیسن کے سیکنڈ پارٹ کے سب سے لاسٹ میں آج ہم لوگ بات کریں گے چینی طب کے ضابطۂ اخلاق یعنی کوڈ آف ایتھکس آف چائنیز میڈیسن کے بارے میں۔ جب کسی مریض امیر ہو یا غریب کو دیکھنے جاؤ تو غیر ضروری تاخیر مت کرو، یعنی کسی مریض کو امیر ہو چاہے غریب ہو تو اس کو دیکھنے جاؤ تو زیادہ دیر مت لگاؤ وہاں پر۔ کسی لڑکی، بیوہ یا راہبہ کو بغیر کسی دوسرے شخص کی موجودگی میں مت دیکھو۔ مریضوں کے مرض کی رازداری یعنی ان کو چھپانا اپنا فرض سمجھو۔ کوئی قیمتی چیز مثلا موتی یا عنبر تمہیں دوائیاں تیار کرنے کے لیے دیا جائے اس کو کسی دوسری ادویہ سے نہ بدلو۔ نمبر 5، جہاں تک ممکن ہو مطب سے غیر حاضر نہ ہو، یعنی جہاں تک ممکن ہو کلینک سے آپ ابسینٹ نہ ہو۔ نمبر 6، اگر کسی طوائف کو بھی دیکھنے جاؤ تو بحیثیت طبیب تمہارا فرض ہے کہ اس کے امراض کی رازداری کا خیال رکھو، یعنی ایز اے ڈاکٹر اگر تم کسی طوائف وغیرہ کو بھی دیکھنے جاؤ تو اس کے جو ڈیزیز ہے اس کی ڈیزیز کی بھی رازداری رکھو، کسی کے سامنے اس کو بیان مت کرو۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔